امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہو، فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ، کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، بتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے
गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैज अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा, क्या करना है? तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनू, नहीं तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी अद्धे सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ आके दोबारा। घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलामु, और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हूँ, माली मसला हल नहीं होता, तो मैंने नहीं आ सकता तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता, तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भाई आप मेहरबानी करो, वो खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे बेटे रोज रात को सूरत वाक़या पढ़ा कर। रात सूरत वाक़या पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है, तो कोई जादू असर कर सकता है। तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। तो क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया, पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। का 10 में से 1 देता हूँ, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। रूहानी मामलात को भी जरूर शामिल हाल रखे और माल मांगे उससे जो बेहिसाब देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, फरमाया जब तुम नमाज अदा कर लो फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी तुम रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। जब तुम नमाज पढ़ लो फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, जब तुम नमाज अदा कर लो, तुमने नमाज पढ़ ली, फारिग हो गए, अब इस तरह करो कि फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा मुराद रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करो, कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। रिज़्क़ हलाल की जो तलाश है और जो कोशिश है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरत निज़ाम रखा है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। ये बात याद रखिए कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने आप को सवाल से बचाने के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों की किफ़ालत करने के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश बड़ा महबूब अमल है। सूरत में सिर्फ मना है कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ तकब्बुर के लिए दौलत जमा कर रहे हो, सिर्फ दूसरों के ऊपर अपनी बड़ाई साबित करने के लिए दौलत जमा कर रहे हो, तब ये मना है। वरना कोशिश करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके रिज़्क़ कमाना, रिज़्क़ हलाल की तलब में रहना, ये बड़ा पसंदीदा और महबूब अमल है दीन के अंदर। हमारे यहाँ ये हुआ है कि कुछ अरसे से हम देखते हैं कि मेहनत से जी चुराने वाले लोगों की तादाद बढ़ती। यहाँ तो लोग किसी के तुफैली बन के जीना चाहते हैं, किसी के दस्ते नगर होकर जीना चाहते हैं, माज़अल्लाह। यहाँ ये रवैया हो गया है कि मेहनत करनी है लेकिन कोई शार्ट सा रास्ता मिले और जल्दी से सारी दौलत जमा हो जाए और हम फटाफट अमीर हो जाए। आप मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, यही निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने। इसी निज़ाम को रब रसूल ने पसंद फरमाया है। नौजवान ना कि जब वो हरकत करेगी, जद्दोजहद करेगी, कोशिश करेगी, हिम्मत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला नवाज देगा। लेकिन अगर कोशिश ही छोड़ दी जाए, मेहनत ही छोड़ दी जाए, तलब ही छोड़ दी जाए,
تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور وہ سست ہو اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے، آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا، آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں، آپ سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور نوجوان نسل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے، کئیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے سفر کریں، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں، آپ ایک ایسا درخت بنیں کہ جس کی چھاؤں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ سکیں، درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ آپ خوبصورت زندگی بنائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں، اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ اس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے، رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے۔ اچھی امیدیں وابستہ کریں، خوب محنت کریں، خوب، مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ کمزور لوگوں کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار۔ تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، اسی وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل برکت عطا کر دے، تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی،
کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی۔ اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے، چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے چاہیے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ انسان جو ہوتا ہے نا وہ جب تک شعور رکھتا ہے، جب تک وہ عقل رکھتا ہے، تو کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، سونے سے زیادہ اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اطمینان کا متلاشی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے راحت نصیب ہو، تسلی اور تشفی والا میرا وقت گزرے۔ اگر انسان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں، صرف اور صرف اس کے پاس سکون موجود نہ ہو، تو پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اس سے وہ نفع نہیں لے سکتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جو اسوہ لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے کا سارا انسان کے دل کو قرار دیتا ہے۔ اطمینان قلبی، صبر، تحمل، ڈھارس، برداشت۔ میں بات سنیں بھائی، آپ بولے تو نہیں نا کوئی کام اشارے سے۔ میری طرف دیکھیں عمران صاحب، ہوں تو صرف مینو تکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ یہ محبت کی بات ہے نا، یہ سنگی دو چار اتنے پیار سے اتنی دفعہ آئے تو میں نے کہا بھی اب تو جانا ہی پڑے گا، تو معاملہ دور نکل گیا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا ٹائم دے نا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے بات ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ دیا ہے نا، اس اسوے میں دولت زیادہ نہیں، سکون زیادہ ہے۔ اس میں نیند تھوڑی بھی ہے پر ہے ساری قرار والی۔ اس میں انسان کی خواہشات گرچہ محدود ہیں پر جو کچھ ہے سارا سکون والا ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ بے سکونیاں خود سے خرید لی ہیں، ہم نے بے قراریاں خود سے مول لے لی ہیں، کچھ سوچیں بلا وجہ کی ہیں، کچھ باتیں بلا وجہ کی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم الجھے ہوئے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل ہمارے کرنے کے نہیں، ہم کر سکتے نہیں، وہ معاملہ خالص قدرت کا ہے، لیکن اس پر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، رسول پاک کا غلام بنانے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری زندگی بہترین گزر جائے، تمہیں زیادہ فلسفوں میں الجھنا نہ پڑے، زیادہ جگہ جاننا نہ پڑے، زیادہ ڈاکٹروں کو دکھانا نہ پڑے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی، اس کو تم تھامو۔ حضور نے جن نظریات کا پرچار کیا، میں باتوں کو زیادہ دہراتا نہیں، لمبا نہیں کرتا، کھینچتا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی طور پر پختہ کیا ہے۔ ایک نظریہ سکون والا حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ مسلمانوں یہ بات اپنے دل میں لکھ لینا کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ کوشش تم نے کرنی ہے، محنت تم نے کرنی ہے، نتیجہ نہیں اپنی مرضی کا ماننا، ہوگا وہ جو رب چاہے۔
ہم نہ غلطی سے یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید میں اتنی اچھی میں نے منصوبہ بندی کی تھی، اتنی میں نے محنت کی تھی، اتنی بہترین میں نے سیاست کری تھی، اتنی میں نے زبردست چالیں کھیلی تھی، پھر نتیجہ میری مرضی کا کیوں نہیں نکلا؟ ہم مسلمان ہیں، اور بھائی اچھی طرح سمجھ لو، مسلمان محنت کرتا ہے اور پھر رزلٹ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی میں طے کر لو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ہم نہ بہت زیادہ پریشان۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ، اتنے سارے لوگوں کو آج کل کالا جادو ہے، اتنے سارے لوگوں سے فلانا جلتا ہے، جن سے محلے والے حسد کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس رشتہ دار لے گئے، اور خواتین میں تو یہ مسئلہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں فلانی نے جادو کر دیا تو تباہی ہو گئی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ ہو سکتا صحیح ہے؟ میری طرف دیکھو، یہ ہو سکتا ہے رزق میرے حصے کا ہو چلا پڑوسیوں کے گھر جائے؟ ہوتا ہے ایسا؟ یہ کس طرح کی بات ہم کرتے ہیں؟ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھنا، ہر وقت سانپوں سے ڈرنے والا رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جائے، کچی اور کمزور باتیں کرنا، اور کئی دفعہ ایسے غلط رستے اختیار کرنا جو بالکل مسلمان کو زیبا نہیں۔ یہ حدیث پاک دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا عبداللہ ان کو تھام لینا، زندگی تمہاری مضبوط ہو جائے گی۔ یہ دیکھو یہ چیزیں سکون والی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے، اس سے مراد دنیا سے مراد دنیا دار ہے، اللہ والے نہیں، فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ کیا کر لیں گے دشمنوں کی چالیں؟ کیا ہو جائے گا؟ مثلا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں۔ اتنی جلدی پریشان ہو جانا، ایک منٹ کے اندر ڈسٹرب ہو جانا، یہ کیا بات ہے؟ مومن بھی کبھی ایسا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ بندوں کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے یا سجدے زیادہ پکے کرنے چاہیے؟ پھر سیاست زیادہ تیز کرنی چاہیے یا تہجد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ پھر زیادہ لوگوں کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا مالک کو زیادہ راضی کرنا چاہیے؟ ہم نے کس طرح کے رستے اختیار کر لیے، کس طرح کی سوچیں؟ توکل والی زندگی سکون والی، توکل والی زندگی سکون والی، بے صبری بے سکونی کو کہتے ہیں۔ گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کنفیوز ہو جانا، کبھی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکنا، سویرے کچھ کہنا، شام کو کچھ کہنا، رات کو کچھ کہنا، یہ بے سکونی والی زندگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط باتیں بیان کی، مضبوط۔ حضور نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا، ہمیں حکم دیا کہ سویرے تم نے نا محنت کے لیے نکلنا ہے، لیکن ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے۔ فرمایا نکلنا ضرور، گھر میں نکمے بن کے نہ بیٹھنا، نکلنا ضرور۔ فرمایا تم سویرے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں پرندے کو جب وہ سویرے نکلتا ہے تو اس نے کون سی فیکٹری میں جانا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، کس دفتر میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے نا رب پہ بھروسہ کر کے، نہ فیکٹری کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ، نہ دفتر کا پتہ، نہ ملازمت کا پتہ، نکلا تو ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیوں رہا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، رویا نہ کر، تڑپا نہ کر، ادھار نہ پکڑا کر، امیروں کی طرف دیکھ کے منہ نہ تیرے میں پانی نہ آئے، بڑی گاڑیاں دیکھ کے للچایا نہ کر۔ اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے، اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہوگا۔
جس کے مددگار رسول پاک ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا؟ ہم کچی کمزور باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے، تو مزہ آ گیا ان کی بات کا. ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4-5 بچے ہیں. وہ بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ بات نہیں مانتا، میں تو روگی ہو گیا ہوں، دکھی، رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں. ایک بزرگ مجھے ملے دیسی سے سادے سے، میں نے کہا بابا جی خیر ہے، بال بچے دی سناؤ، کچھ تابع داری کرتے ہیں؟ میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے. اور موٹی سی بات کی، کہنے لگے پترا میں نہ کدی بندیاں دی ٹینشن نہیں لیتے، اللہ اجر دے گا، نہ کرن گے تو جو ساڑھے نال کرن گے ادو بعد پا لیں گے. اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ پریشان ہو جانا. وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتے ہیں جی خامد نہیں سنتا. تو میں نے کہا خامد کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں، آپ توجہ کریں، لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں. آپ کو سب سے زیادہ توجہ رب رسول پہ کرنی ہے، پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ، تعلق والوں پہ، شاگردوں مریدوں پہ، فلانے پہ نہ. بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ، یہ چیز آپ کو سکون دے گی. دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی ہے. نا امیدی. اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے. قرآن مجید میں آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں رہو. ہر وقت یہ کچی باتیں کرنا، وہ کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا کام ہی نہیں چلتا، یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے. اور میں حضرت صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں، تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی، بے چین کر دے گی. آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا. ہر وقت اگر کمزور باتیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کر آتے ہیں. ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہ تسی تو بڑے کمزور ہو گئے، چلے وہ بیچارہ پہلے ہی بیمار تھا اور حال خراب کر دیا. پھر دوسرا جو بھی تیمارداری کرنے جاتا ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ چلو میں ویسے بھی کدوں تہاڈی پہ گل کرنا، میں تے ہورے کدی پہ کردا. کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے تو ایک نسخہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردست، کہتے ہیں میں کھاتا سی مینوں آرام آیا سی تم ہی کھا. اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس، ایک خوراک کھاؤ میرے سامنے. او بھائی آپ مہربانی، آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے کام نہ کریں. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نا ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مبتلا تو نہیں. اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا اثر نہ ڈال جائے جو تکلیف کا باعث ہو. اور جو نسخہ لے کے آیا اس نے کوئی شے بھی نہیں پوچھی، تو بس یہی بتایا جاتا ہے کہ میں نے کھایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پوری طرح کمزور پڑ جاتا نا، حضور جب جاتے نا تیمارداری کرنے، تو بس تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری بال ہے، اور سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پھر نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، تے میں مسکین پرانا خادم کسے دھوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس وقت ہوتا ہے حضرت سعد بن نبی جزاک اللہ، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی. فرماتے ہیں میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا. میری ایک ہی بیٹی تھی. ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وصیتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں، بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بس نا صبح و شام یہ اسی پریشانی میں
حضرت صاحب کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی, شدید بیمار تھا, کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. میں نے نا پیغام بھیجا, میں نے کہا کریم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں, پتہ تو نہیں لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہو نا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر دے. کہتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود میرے رسول پاک میری تیمارداری کے لیے آئے. خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے ہیں خود حضور تشریف لائے ہیں. کیا وہ رانائیاں تھی, کیا وہ انداز تھا, چر ہویا مینو ترلے لیندے ہاں کدے موڑ واگاں, چر ہویا مینو بھی ترلے لیندے ہاں کدے موڑ نہ میرے ول واگاں, تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوں, لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا, مہربانی فرمائیں. میری ایک ہی بیٹی ہے, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, حکم کریں. تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کر سکتے ہو. چوتھے حصے میں مسئلہ بتایا. اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ پریشان کیوں ہوتے ہو, اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا, کفر کا نقصان کرے گا. اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے. حضرت سعد کہتے ہیں دعائیاں بڑی کھائی تھیں پر وہ جو شفا محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی. فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی, اس طرح امید دلائی. فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. اپنے ارد کی امیدیں بانٹیں. ہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں, یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے یہ نہیں کسی کو بتانا, لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ خبر ہے ہمارے لیے. اچھی خبریں بھی تو آگے پھیلائیں نا, خیر بھی تو تقسیم کریں. تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں. پھر ہمارے ہاں بڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے. ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں, پریشانی والے ہیں, اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں. زیادہ تر ہم خود ہیں. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے اپنے فضل سے. وہ کل تک غریب تھا, اللہ نے اسے دولت دی, گاڑی دی, پیسے دیے. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو ہسپتال کے کام آتی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے, وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا, لیکن وہ اس کی گاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی. وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ ہوگا تو اس پہ جھنڈا لگے گا. اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے, کیونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار. جب قومی ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہے نا, جھوٹے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے, یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی غلطی تھی, تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی, وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا, وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم ٹی ویوں پہ بیٹھے ہو, تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے, تمہیں کیا پتا ہو. یہ ابھی عید گزری ہے نا, تو شادیوں کا سیزن آیا ہے, تو میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, دکھ سناتے ہیں. تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں. حضرت صاحب تیلی شادی ہے, بس دعا کریو میری عزت رہ رہے. تے ان منڈے والے ویسے بھی جہیز منگنا چھڑتا ہے, پتہ ہے تمہیں منڈے والے ان جہیز بڑا انقلاب آیا ہے کچھ عرصے سے, نہیں پتا, میں تم خبر دینے لگا. منڈے والے ان جہیز نہیں منگتے, وہ چھڑ گئے. وہ کہتے ہیں جہیز نہیں لینا, بس 500-600 بندہ آئے گا, ساڈا روٹی چنگی کھوانی ہے. اس واسطے کہ منڈے تے روز آنے تے دوستاں نے ایک باری ہونا, وہ 500-600 کی روٹی جڑی مفت پکتی ہے. بولے 500-600 آدمی کا کھانا, اور ان سے پوچھو انہوں نے کبھی گھر روٹی نہیں کھائی, یہی کھانا کھانا تھا انہوں نے.
آپ نے کم، اور ہمارا یہ حال ہے میں نے رمضان کے بعد لوگوں سے کہا تھا، اور راشن بنڈن والے لوگوں کو عیدوں بعد بھی بھوک لگتی ہے، اس کے بعد بھی بھوک لگتی ہے، مہربانی کرو، تم تو بھول ہی گئے خدا پاک، کہاں گئی وہ ساری ہماری درد کی کیفیات؟ تو ملک کے حالات کمزور ہیں، لیکن پھر بھی مایوس ہونا، آگے دیکھنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ ملک، یہ صوبہ فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا، نا، یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ حضرت بابا عبدالرحمان کا ہے، اور جو سندھ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے، یہ تو ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کے دھرتی بھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے، یہ جب تک یہ نورانی وجود موجود ہے ہم کمزور پڑ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز پر رحم فرمائے گا، لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امید کا رستہ دکھایا ہے اس پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے۔ حضور طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا نبی پاک نے طائف میں، یہاں خطیب صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انتظار نہیں کرتے، کہتے ہیں جا رہا ہوں صاحب، آپ ٹائم پہ مائک نہیں دے رہے۔ 10 دن حضور نے تبلیغ فرمائی، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ جوانوں جلدی نہ پریشان ہوا کرو، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی، الٹا انہوں نے معاذ اللہ پتھر مارے، روڑے مارے، وجود نور کو زخمی کر دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب واپس میں حضور کو لے کے آیا، ایک میدان میں، ایک باغ میں حضور کو بٹھایا، تو مجھے اتنی سخت تکلیف تھی ان کے رویے کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، کریں دعا۔ یہ ہمارے بزرگ، ان سے بھی ادب سے عرض کروں گا، اگر بچہ کسی غلطی پہ ہے تو اسے سمجھاتے بھی رہیں پر مایوس نہ ہوں، رب بڑا کریم ہے، وہ دل پھیر دیا کرتا ہے۔ ہر وقت یہ بات نہ کریں کہ نہیں ٹھیک ہونا، یہ نہیں صحیح ہو سکتا، اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے او یار لوگوں کو حسن سلوک کر کے مار دو، تم حسن سلوک کرتے رہو، یہ بھی تو مار دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کسی کو مات دینے کا۔ میرے بھائی جلدی پریشان ہونا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ طائف والے تباہ ہو جائیں، کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، فرماتے ہیں جب کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو میرے دل سے آواز نکل رہی تھی ابھی تباہ ہو جائیں گے طائف والے، ابھی تباہ ہو جائیں گے، ابھی پیلیاں گریں گی، ابھی عذاب آئے گا، ابھی پتھر برسیں گے۔ میں سوچ رہا تھا، لیکن حضور نے دعا کیا کیا؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو میرے نبی پاک کی امید دیکھو کہاں تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تباہی کی دعا نہیں کرنی، اس لیے نہیں کرنی کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میری امید پھر بھی قائم ہے، مجھے امید ہے یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ پائیں گی۔ آپ جب ٹوٹ جاتے ہیں نا، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر خرابی۔ ہم یہ رشتے کیوں اتنی جلدی توڑ بیٹھتے ہیں؟ ہم نا امید بڑی جلدی ہوتے ہیں، کمزور بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا بڑی جلدی ابھی وہ کچھ لوگ آتے ہیں یہ درویشی لائن میں بھی کہیں مرید ہو گئے، میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 6 مہینے ہو رہے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ملا، میں آپ کے پاس آیا تو میں کہ میں تے سارے تو میں کما یہ ہو رہے تین 6 سال بھی کچھ نہ لگے۔ او خدا کے بندے تھوڑا ٹھہر تو صحیح نا۔ اور یہ جو اس لائن میں آتے ہیں ان کو تو جلدی سے خوابیں چاہیے، فوراً خواب آ جائے، فوراً زیارت ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے سرکار کی زیارت کی بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، عمریں لگ جاتی ہیں۔
اتنی جلدی تو یہاں تک پہنچ گیا، اتنی جلدی؟ وہ ذرا ٹھہر جا۔ ایک بہت بڑے درویش کو میں نے دیکھا، اللہ والے تھے، متقی، پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے۔ کسی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ بھی تھے، تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمانے لگے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اس محبت کا نتیجہ ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے جیسے آپ فرماتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے، میں تو کسی نیک آدمی کی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اتنی بڑی بات۔ فرمانے لگے آپ نے جو کہہ دیا وہ اپنے پاس رکھیے گا، یہاں تو خوابوں کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ جلدی نہ کریں، تھوڑا اپنی زندگی میں اطمینان۔ یہ ہماری پریشانیاں، مایوسیاں، تکلیفیں، یہ بلا وجہ کی ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں تو بے سکون ہو گئے۔ چوتھی بات سنیں، یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، شکوہ، یہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ خاص توجہ سے سنو جوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ خود بھی اگر شکوے والی بات کریں گے تو آپ اپنے، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو سکھائی، ہماری اپنی باتیں بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اگر ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے تو دل شکوے کا عادی ہو جائے گا، پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جائے گا۔ اگر کبھی ہنسنے والی کو بات ہم کرتے ہیں، ہنسنے والی سنانے لگتے ہیں، تو بات سنانے سے پہلے خود ہنس نہیں پڑتے؟ اگر رونے والی کبھی کو بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں نا، ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہر وقت کا شکوہ فلانا ٹھیک نہیں، بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی والد صاحب کو ڈھب کا کام کر لیتے، وہ سارے ان کے ساتھ والے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک شکوے آ گئے ہمارے۔ اعتراض، یہ اعتراض، اور دیکھو جی بزرگوں کے پاس کیا ہوں۔ میں نے ایک دو لوگوں کو یہاں تک کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی فلانے بزرگ تو اب امیروں پر ان کی توجہ ہے، وہ تو میری طرف دیکھتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا مزاج ہی شکوے والا ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ جب طبیعت ہے نا ہر وقت ناشکری کی، ہر وقت شکوے کی، خواہشات کا بے ہنگم ہجوم، وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور اگر مزاج شکر والا بن جائے تو پھر بندہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جو رب نے مجھے دیا نا وہ شاید کسی اور کو نہ ہی ملا، پھر اس کی زندگی اطمینان والی، پھر اس کا لہجہ سکون والا۔ جب بندہ شکر والی زندگی اپنا لیتا ہے، شکر والی، پھر نہ اسے تسلی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے جوتے چوری ہو گئے تھے، تو یہاں ٹنڈورا پیٹتے ہیں نا لوگ، پورا جوتے چوری ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے، میرے تو خیر مجھے یاد نہیں کہ کبھی ٹوٹے ہوں، ہمیشہ چوری ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسے شیسے، موبائل شبائل بھی مطلب کم ہی بچتا ہے۔ اکثر اب میں کافی دیر سے اس معاملے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا یار آج پھر موبائل نکل گیا، تو اس نے انوکھی بات کر دی کہ کوئی تبرک سمجھ کے لے گئے۔ اس دن کا میں مطمئن ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے چلو اس طرح بھی صحیح۔ کہنے لگے کوئی نہ، تبرک سمجھ کے لے گئے۔ وہ محبت سے کسی نے ڈالا نا، مطلب بغل گیر ہوا، تو وہ محبت اس نے کی تو تحفہ بھی اپنی مرضی سے لے لیا، وہ ملا ہی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے یار موبائل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، نمبر ذرا قیمتی تھے، وہ دوبارہ سے ملتے نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ادب والے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ فون کریں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، تو ان سے کہنا کون، تو کہتے ہیں لو دسو، تو اسی نمبر بھی نہیں آج تک نوٹ کیا، تو ان کو کیا بتائیں، نوٹ کیا تھا پر وہ تبرک ہو گیا، وہ تو ہو گیا معاملہ ختم۔ تو اپنی زندگی، وہ حضرت سعدی شیرازی کے نا کسی نے جوتے چوری کر لیے، اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی نہیں، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے، کہ جیسے میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے
जूता बनवाते थे तो वो बड़ा प्यारा लगता था, वो जूता चोरी हो गया तो लोगों ने आपसे कहा कि हुजूर वो तो जूता चोरी कोई ले गया आपका, तो हजरत ने फौरन जो लफ्ज कहे ना वो शुक्र वाले हैं। ये भी हो सकता था, देखो जी लोग कितने चोर हो गए, कितने जालिम हो गए, ख्याल ही नहीं करते, बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते, किसी का हया ही नहीं रहा, फलान हो गया फलान, ये सारी बातें हो सकती थी ना। लेकिन उसने ये जरा शिकवे और शुक्र में फर्क देखे क्या है। हजरत सादी से कहा जनाब जूता चोरी हो गया, तो फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जूते ही चुराए हैं, कहीं पैर तो नहीं ना चुरा के ले गया। पैर सलामत हैं तो जूते और भी आ ही जाएंगे, जूते ही गए पैर तो नहीं ना गए। तो शुक्र वाली जिंदगी अपनाएं, शिकवे से बाहर आना। हमारे शिकवे ही नहीं, हमारी जान छोड़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक शख्स जमीन पे लेटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं और दोनों आंखों से नाबीना है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन एक उंगली काटी जाए तो सारी जिंदगी रोते गुजर जाती है। ओ जी देखो जी मैं माजूर हो गया, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई नहीं, दोनों आंखें, किधर देखो जवानों, हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, लेकिन जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नूं चुल्हे डावा। और दरवेश कहने लगे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओए राजी रहन प्यारे, राजी रहन प्यारे। हाथ कोई नहीं, पैर कोई नहीं, आंखें कोई नहीं, बंदा जमीन पे लेटा है और कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा गुजर रहे थे, लोग वहां जमा हैं, उसकी हालत ये देखे। मैंने कहा फिर गौर करो क्या कह रहा है, यानी दोनों हाथ कट जाएं, एक मिनट के लिए सोचो, पैर कट जाएं, आंखें दोनों चली जाएं, दुनिया का कोई रंग नजर ना आए और बंदा कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को देखा ना कि हैरत से देख रहे हैं उसकी तरफ, तो हजरत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस बंदे के करीब गए और दस्ते शफकत फेर के कहने लगे लोगों के दिलों में तेरे लिए एक सवाल है, हाथ तेरे कोई नहीं, पैर तेरे कोई नहीं, आंखें तेरी कोई नहीं, तो शुक्र किस बात का। पता क्या कहा उस शख्स ने, अर्ज करने लगा हुजूर आंखें कोई नहीं, पैर कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, पर रब का शुक्र है उसने मुझे ईमान तो अता फरमाया है। यहाँ कोई पूरी आंखों के साथ भी बेईमान है, कई पूरे वजूद के साथ भी गुस्ताख है, कई पूरी नेमतों के साथ भी नालायक है। मेरा वजूद पूरा नहीं पर शुक्र है अल्लाह का, इस दिल में रब को भी बसाए हुए हूँ, रब के रसूल को भी बसाए हुए हूँ। ये शुक्र है कि सीने में जो ईमान है, दिल है वो ईमानदारों जैसा है। मुझे सही बताना, सही दिल पे हाथ रख के बेटा मिलने पे मिठाई बांटी, नए मकान पर मिठाई बांटी, नई नौकरी मिली तो तोहफे बांटे। सही बताना, कभी दो नफल इसलिए पढ़े हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है, तूने जिंदगी में इस नेमत को समझा ही नहीं कि तेरी शान कितनी है, तुझे पता ही नहीं कि सिर्फ हुजूर की निस्बत की बरकत से तेरा चेहरा कयामत के दिन 14वीं के रात की तरह चमकेगा। तू कहता पैसे कोई नहीं तो रोने लग गया, मेरे पास घर कोई नहीं तो रोने लग गया। तुझे पता है तेरे पास कौन सी नेमत है? बड़े इमाम राजी कहते हैं नबी दुआ करते रहे, नबी पैगंबर अल्लाह के नबी, या अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल करना। तुझे बिन मांगे ये नेमत मिली है, तूने कभी नहीं सोचा कि मैं चलो एक रात इसलिए सिर्फ इबादत में गुजार दूं कि अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। अपनी जिंदगी शुक्र वाली बनाई, अपना मिजाज शुक्र वाला बनाया, अपनी तबीयत के अंदर। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन फोन किया, कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, कहने लगे चल यार सैर करने जाना है। तो मैंने कहा मैं तो रोज सैर पे ही होता हूँ, रोज सैर पे ही होता हूँ। मैं तो कभी किसी शहर कभी किसी शहर, रात को मैं 2 बजे 1 से 2 बजे के दरमियान घर पहुंचा था, ओकाड़ा से और रिनाला खुर्द वगैरह से होकर। और फिर मैं जितना अल्लाह को मंजूर हुआ मैं लेटा, फिर फजर अल्लाह की तौफीक से उठ के पड़ी और फजर के बाद मैंने कामों के में आके दर्श दिया।
اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ، تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے۔ میں نے کہا تو کتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے، صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ بشمس کے اجلال کی باتیں کرے۔ وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں بھی سنیں بس بات سمیٹنے لگاؤں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا۔ مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے ہے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے۔ اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے نہ تو سکون آئے گا۔ آخری بات سنیں، اپنی زندگی میں کبھی بھی بے صبری نہ کریں، بے صبری بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ صبر جو ہے نا، صبر یہ خوش تدبیری کا نام ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک بہترین تدبیر کی جو آپ کے مخالف کے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں نا اس طرح کیفیت ہے، لوگ ٹوٹتے بکھرتے ناراض ہوتے، لڑائی کرتے، جلدی پریشان ہوتے، جلدی تکلیف میں آتے، جلدی رائے قائم کرتے، مجھے بلایا نہیں، مجھے پوچھا نہیں، میں نے تو مذہبی جلسوں اور محفلوں میں دیکھا ہے، مطلب وہ کمیٹی جو بیچاری جلسہ کرا رہی ہوتی ہے ان پر اس طرح کا پریشر ہی میں نے دیکھا ہے کہ ایک نعت خواں کا ایک سفارشی ہے، دوسرے کا دوسرا سفارشی ہے، تیسرے کا، تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت بنی ہے۔ پھر بھی سویرے کئی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، میں نے نہیں جناب کہ بلایا، بھئی حضور کے نام کی محفل ہے، کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، رب رسول تو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں بھی اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو درویشی کس جگہ کرنی ہے؟ تو ہماری بے صبری، جلد، یہ ہمیں کمزور کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، صبر، اطمینان، صبر بندے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں گے نا لڑ کے بحث کر کے لوگوں سے جیت جاؤں تو بندہ جیت نہیں سکتا۔ آپ ایک بات کریں گے سامنے والا 3 کرے گا، پھر آپ کو جواب میں 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا، بات ختم ہوگی، بولیے۔ لیکن ایک طریقہ ہے ختم کرنے کا، جیت جانے کا، وہ کیا ہے؟ چپ کر جانا، چپ کر جانا۔ اس نے ایک بات کی آپ چپ ہیں، اس نے دوسری کی آپ چوک میں، اس نے تیسری کی آپ چوک میں، چوتھی کی تو پھر پتہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کوئی تو جواب نہیں دیتا، کوئی تو جواب نہیں دیتا، میں پاگل نہ بولی جا رہے ہیں۔
اس کا معنی یہ ہے کہ چپ کر کے تو بندہ سامنے والے کو پاگل بھی کر سکتا ہے، لیکن بحث کر کے جیت سکتا۔ تو جب وہ زیادہ زور دے کے کہنا بولتے کیوں نہیں، تو اسے کوئی ایک درویش نے ہمیں کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہار جائے چپ کر کے کہے ٹھیک ہے یار تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی نا اپنی زندگی میں یہ والا ماحول بھی بنائے کہ انسان ہار جائے۔ جی 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 تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی طبیعت بھی آپ لے کے آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ہزاروں لوگ امام صاحب سے عقیدت ان کے دور میں بھی کرتے، اور اب تو لاکھوں کروڑوں ہیں چاہنے والے امام صاحب کے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، آپ کے والد کے انتقال کو 3 دن گزرے تھے۔ آپ کا ایک بہت بڑا حسد کرنے والا سامنے آ گیا، 3 دن ہوئے ابا جی کو فوت ہوئے، تو سامنے آ کے اس نے امام صاحب سے سلام لی۔ سارا شہر جانتا تھا کہ یہ امام صاحب سے جلتا ہے، تو آ کے کہنے لگا السلام علیکم، سنا ہے آپ کے ابا انتقال کر گئے۔ فرمایا وعلیکم السلام، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ کتنی سخت بات ہے، پر ہے جائز۔ کسی کو رشتے کا پیغام دینا ناجائز ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے بڑی سخت بات کی تھی، پر شریعت کی زنجیریں، اخلاق کی زنجیریں میرے پیروں میں۔ ساتھ والے غصے سے کانپ رہے تھے، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے سارا حوصلہ اکٹھا کیا، رب رسول سے مدد مانگا، اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدت کے دنوں میں پیغام نکاح نہیں دیا کرتے، یا آپ نے غلط حرکت کیوں کی؟ اور امام صاحب کہنے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ نے پیغام نکاح دیا ہے، عدت گزرتی ہے تو بتائیے گا، میں اپنی ماں سے بات کروں گا، اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں، یہ جائز کام ہے۔ یہ ذرا اس حوصلے کا اندازہ کیجیے۔ لیکن امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح چوک میں بات کرنا، یہ انداز، رو پڑے۔ امام صاحب روئے تھے، وہ جو پیغام دینے والا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گیا۔ وہ جی دل کا دورہ ہو گیا جی، اٹیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لاوارث ہے، یہ جتنا مرضی کلیجہ پھاڑ کے گزر جائے گا کوئی اسے پوچھے گا نہیں۔ فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے سر میں اس کی جان لے لی۔ اور صبر تو جان بھی لے لیتا ہے کسی سے، لیکن شرط یہ ہے آپ میں صبر ہو تو صحیح نہ پہلے۔ لیکن اگر ہر وقت کی بے صبری ہے تو وہ ہر وقت کی بے سکونی، ہر وقت تھوڑا سا اپنی زندگی میں اطمینان لائیں۔ یہ دوست میرے پاس کئی دفعہ تشریف لے گئے، تو صبح سے لے کے شام تک چلتے ہیں، خدا وہ دن نہ لائے جب ہم کسی کے آگے کوئی سوال کریں کہ ہمیں کچھ چاہیے، اللہ وہ دن نہ لائے۔ اور خدا گواہ ہے اس بات کا کہ پہلے دن اپنے آپ سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی دین کا پیغام پہنچ جائے تو پہنچ جائے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ پر ایک سوال آج کرنا ہے، آپ لوگ توجہ کریں گے؟ لو جی وہ 500 بولے جیسے انہوں نے کیا ہو رہے ان کی ہونے لگا، چندے کا اعلان نہیں کی ہونے لگا۔ ایک سوال کرنا ہے، آپ لوگ میری بات مان لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ نہیں، جمہوری ملک ہے جی، زیادہ لوگ ووٹنگ کریں گے تو پھر میں بات کروں گا، نہیں تو رہنے دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ چلیں جی آپ جن دوستوں نے اثر نہیں نہ پڑھی، اگر ابھی گنجائش بنے تو وہ اثر پڑھ لیں گے۔ یہ آپ سے میں نے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ اور جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، خدا بڑا چھوٹا آدمی، چھوٹا سب سے چھوٹا خادم و دین کا، آپ نے میری منت سمجھ کے یہ بات، میرا ترلا سمجھ کے آپ نے مہربانی کرنی ہے، آج مغرب سے نمازیں شروع کر دیں گے۔ تاریخ نہیں دینی، رمضان سے نہیں، چھوٹی عید سے نہیں، آپ نے اس مغرب کی نماز سے نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی وعدہ نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آج نہ میری کو بخشش کا ذریعہ بنے، اور جب امام صاحب سلام پھیرے تو 2-3 نمازی بڑھ جائیں اور ان کے دل سے آواز نکلے کہ یہ مولوی صاحب کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اتنی سی جب بات ہو جائے تو وہ کریم کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو نے بھی کچھ کیا تھا، میری پردہ پوشی ہو جائے گی۔ اتنا سا سوال پورا کر دیں گے آپ۔ اور اب بالکل آخری بات آپ سے یہ ہے
ماں باپ کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، نازک سے وہ باقی لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں، باپ آپ کو اپنی جوانی دیتا ہے۔ ماں، میں نے میری عزیزوں میں ایک ہماری ہمشیرہ ہیں، تو ہماری ایک اور کزن کی شادی تھی، تو وہ بڑی اچھی ہیں، بڑی پیار کرنے والی ہیں، پر وہ نہیں آئی تھی، کہتی تھی میرے بچوں کے پیپر ہیں، میں نے نہیں آنا۔ ماں ساری خوشیاں دیتی ہے اپنی اولاد کو، ماں باپ کو نہ ستایا کرو۔ ماں کا دل کبھی مرجھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے دنیا میں، اور اگر کسی کا باپ اگر اس کی وجہ سے کبھی رو پڑے تو سمجھ لینا پھر تم نے نا ایک بہت بڑا جرم اپنے لیے خرید لیا ہے۔ آج کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی لمبی بات نہیں کرنی، کوئی 10 منٹ صرف ان کے پاس بیٹھ کے حال چال ہی پوچھنا ہے، کوئی پیار کی بات ہی کرنا، اتنا سا سوال پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بس 10-15 منٹ دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔